صدیق اکبر کی تو خواہش ہی یہی تھی کہ میری آنکھ ہو اور جمال نبوت کا دیدار ہو، میں ہوں اور میرے محبوب ہوں اور تنہائی ہو، اور کیا چاہیے؟ تو ایک وفادار دوست، وفادار خادم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چل پڑے اور ساتھ تیاری ہو گئی۔ تو دن میں تو یہ سب کچھ کیا، اب گھر والے بھی موجود ہیں، گھر والوں کی باتیں کیا ہوئیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چھوٹی تھیں، ان کی ایک بڑی بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے مل کر سفر کا سامان تیار کیا، اور باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی، وقت تھوڑا تھا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چادر کو لیا، پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک سے مشکیزے کو باندھ دیا، ایک سے دوسرا کھانے پینے کا جو سامان تھا اس کو باندھ دیا، تو ان کا لقب پڑ گیا دو چادروں والی، دو اوڑھنیوں والی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن غار ثور میں روزانہ کھانا پہنچاتی رہیں، ایک دن کھانا پہنچا کے آ رہی تھیں، ابو جہل ملا، پوچھا اسماء کدھر ہے تمہارا باپ اور تمہارے نبی؟ انہوں نے نبوت کا راز نہیں کہا، تجھے تو ہرگز نہیں بتا سکتا۔ ابو جہل نے زوردار تھپڑ مارا، نیچے گر گئیں، پتھریلی زمین تھی، ماتھے کے اوپر زخم آ گیا، بال پکڑ کے اس نے اٹھایا، بتا نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے کہا تو مجھے جان سے تو مار سکتا ہے لیکن محمد عربی کو میں تیرے حوالے نہیں کروں۔ ایک تو ایک کافر سے مقابلہ ہوا، اور دوسرا حضرت ابو بکر کے سگے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ بھی چلے گئے اور ساتھ ابو بکر بھی چلے گئے، تو اپنی پوتیوں کے پاس آئے، اسماء اور عائشہ کے پاس آئے، اور بڑے غم کا افسوس کا اظہار کیا، تمہیں چھوڑ کے چلے گئے اور مال بھی سارا لے گئے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال نکال کے لے گئے تھے کہ راستے میں کہیں ضرورت پیش آ جائے، کوئی کافر کوئی دینا پڑ جائے کہ بھئی پیسے لے کے جان چھوڑ، کہیں ضرورت پیش آ جائے، تو سارا مال لے کے چل پڑے تھے۔ اب جب دادا نے کہا نا کہ ابو بکر تو مال بھی سارا لے گئے ہوں گے، اسماء نے پتہ ہے کیا کیا؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ تو نابینا تھے دادا، ایک جگہ جہاں حضرت ابو بکر مال رکھتے تھے وہاں کچھ پتھر رکھے، کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی، اور دادا کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پھیرا دیا، جی بہت کچھ ہے، بہت مال ہے، آپ فکر نہ کریں۔ دادا مطمئن اور خوش ہو گئے کہ ہاں مال چھوڑ کے گئے، ان کا چلو پھر ٹھیک ہے، ان کی دال روٹی چلتی رہے گی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا کردار ہے ہجرت کے اس سفر میں، عورتوں کا کردار یہ اسلام کی اشاعت میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ اشاعت اسلام میں سب سے پہلی کلمہ پڑھنے والی بھی تو خاتون ہی تھی، صدیق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر ترقی اسلام کے عظیم الشان سفر کے ہر مرحلے میں خواتین ساتھ ساتھ رہیں، اور بعض مرتبہ تو ان کی قربانیوں نے بڑے بڑے بہادر نوجوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کے گھر کی سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے داستان ہجرت پوری نقل کر کے امت کو پہنچائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانے پینے کا انتظام کیا، پہنچانے کا انتظام کیا، ابو جہل کے سامنے استقامت کا اظہار کیا، اپنے دادا کے سامنے حکمت کا اظہار کیا۔ اور اس سفر کے اندر ایک اور عورت کا بھی ذکر آتا ہے، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان بھی ہوئیں اور اپنے شوہر کو یاران ہجرت کی اپنی میزبانی کا بھی بتایا، اور اپنے شوہر کو نبی علیہ السلام کا ایک خوبصورت بہترین شخصیت کا چہرے کا تعارف بھی کروایا، جو آج بھی سب سے زیادہ بہترین اور لازوال ہے۔ اور طریق ہجرت کی، ہجرت کے دوران مسلمان ہونے والی وہ عورت بھی بنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت دینی میدان میں بہت آگے بڑھ سکتی ہے، مگر صرف وہی عورتیں ایسا کر سکتی ہیں جو اپنی خواہشات اور اپنی آرام پرستی کو اور اپنی تعیش پسندی کو چھوڑ دیں، نام و نمود اور فیشن سے نکل کر اللہ کی بندی بن کر زندگی گزاریں۔ اور جو خواتین 4 دن کی زندگی کو، اپنی عیش و عشرت کو اپنا مقصد بنا لیں، لباس اور بناؤ سنگھار کو اپنا مقصد بنا لیں، شاپنگ کو اپنا مقصد بنا لیں، وہ اپنی یہ والی صلاحیتیں کھو دیتی ہیں، اور یاد رکھیے دنیا ان کے نام تک بھول جاتی ہے، ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اپنی خواہشات کو قربان کر کے ایک اللہ کے لیے زندگی گزارنے والی ہوں، پھر ان کا نام جو ہے قیامت تک کے لیے آ جاتا ہے۔